ترجمان نہیں ہوگا، چنانچہ انسان اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل نظر آئیں گے، بائیں جانب دیکھے گا ادھر بھی اپنے کرتوت نظر آئیں گے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے چہرے کے سامنے ہوگی۔ چنانچہ تم میں سے جو تم آگ سے بچو، اگرچہ زندگی کے ساتھ ہی صدقہ کر کے بچنا پڑے گا۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو، انسان کے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی خود کھانے کے لیے ہے، کسی کو دینے کے لیے نہیں، وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ اچھی بات کے ذریعے سے ضرور سے اچھی بات کیا کرے۔ اسی لیے کوئی امیر شخص بدتمیزی اور بات کرے نا تو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک غریب شخص ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ بدتمیزی اور اس طرح سے بات کرے تو بندہ کہتا ہے یار اس کے اندر کچھ نہ تو اس کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس اچھی بات۔ غریب شخص جو ہے وہ کمزور شخص، وہ بات کے ذریعے سے لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، تو یہ اچھی خصلت ہے کسی میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو کھانا کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ، اور پانی پیے تو اس پر اللہ کی تعریف کرے۔ اسی طرح روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے، آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے مزدوری کر کے اور اجرت حاصل کر کے اپنے نفس کو کھلائے، خود کو۔ کئی لوگ اپنا بھی خیال نہیں کرتے، تو اپنا خیال کرنا اور اپنے پیٹ میں ڈالنا اور اپنی جسم کا خیال کرنا، آج کل تو جسم کا بڑے طریقوں سے خیال کرنا پڑتا ہے، تو ہم نہیں کرتے، ورنہ اس کا خیال کرنا تو یہ بھی صدقہ ہے، اپنے جسم کو مضبوط کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے نفس کو بھی پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ انہوں نے پوچھا اگر اس سے اس کی بھی طاقت نہ ہو، مطلب اجرت مزدوری کر کے آتا ہے تو اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں، آپ نے فرمایا وہ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کر دے۔ انہوں نے کہا اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے، آپ نے فرمایا وہ نیکی کا حکم کرے، بلائی کا حکم کرے۔ انہوں نے پوچھا اگر وہ یہ بھی نہ کرے، دیکھیں صحابہ کرام کیسے کھل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے۔ پہلے پوچھا اگر صدقہ نہ کر سکے، انہوں نے کہا محنت کر کے مزدوری کر کے جو آئے وہ دے دے۔ کہا وہ بھی نہ طاقت ہو، کہا مصیبت زدہ کی مدد کرے، کہا وہ بھی نہ طاقت ہو، کہا نیکی کا حکم کرے، کہا نیکی کا حکم بھی نہ کرتا ہو، کیونکہ بسا اوقات لوگ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں نیکی کرنے کا حکم دینا بڑا مشکل کام۔ آپ نے فرمایا پھر وہ دوسروں کو نقصان دینے سے باز رہے، یہ تو کر سکتا ہے نا انسان، یہ اس کی طاقت میں ہے، یہ ہاتھوں کو مت اٹھائے اور زبان کو روک لے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ زبان کو روکنا تمام اعمال کو کرنے کا ایک باب ہے، دروازہ ہے، جو زبان کو روک لیتا ہے اللہ اس کو باقی کام کرنے کی بھی توفیق دے۔ حدیث میں آتا ہے المسلمون، اسلام کا سب سے جو سمجھ لیں کہ منیمم درجہ ہے، اور اسلام ہے جو اس کی تعریف کی جائے تو کیا ہے وہ؟ فرمایا کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو یہ آج کے دور میں یہ کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، کسی کو تکلیف نہ انسان دے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ تکلیف کا مقابلہ تکلیف سے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کوئی تکلیف دے تو آپ اس کے مقابلے میں اس کو تکلیف دو، اس کی بجائے آپ اس سے مطالبہ کرو جو تکلیف تم نے مجھے دی ہے اس کا ازالہ کرو۔ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر کی دیوار گرا دے تو جا کر اس کے گھر کی دیوار نہیں گرا دو، یعنی جہاں تک، بلکہ اس سے مطالبہ کرو بھائی میرے پیسے پورے کر۔ اور ہماری تکلیف ہے کہ اگر کسی نے کسی کا نقصان کر دیا، کسی نے کسی کو کوئی نقصان کر دیا، اب جا کے کچھ نہیں تو اس کے ٹائر کی وہاں نکال دیتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو
یہ صدقہ کرنے کے اور نیکی کرنے کے اور بھلائی کرنے کے بہت سے راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی۔ آمین۔